بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى اور آواز دیں گے اصحاب النار آگ والے اصحاب الجنت جنت والوں کو ان افیزو یہ کہ بہاؤ تم گراؤ تم علینا ہماری جانب من الماء پانی او یا مما رزقکم اللہ جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالی نے قالو کہیں گے جنت والے ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے حرمہما حرام کر دیا ان دونوں کو پانی کو اور رزق کو علی الکافرین کافروں پر میں گزشتہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم نے جہنم والوں کی کچھ باتیں جو انہوں نے جنتیوں سے کرنے کی کوشش کی ہے وہ نقل فرمائی ہیں۔ آج جہنمیوں کی قرآن پاک نے جس بات کا ذکر کیا ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم اپنی عملی تربیت کی جانب دھیان کریں۔ یہ سبق صرف سبق نہیں بلکہ ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے کوئی طویل تبصرہ نہیں کرنا، بلکہ میں نے قرآن کریم کی چند آیات آپ کو پڑھ کے سنانے کی کوشش کرنی ہے۔
ترجمہ وہ ہے جو آپ کو تقریباً آتا ہے، کچھ تعاون اور ہیلپ میں اس ترجمے میں آپ کی کروں گا۔ قرآن کریم کی وضاحت قرآنی تربیت کے بعد پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو رحمان اور رحیم پروردگار سے بہتر تربیت پر مبنی الفاظ کا چناؤ کر سکے۔ نہ کوئی اتنا رحیم ہے کائنات میں، نہ کوئی مہربان ہے، نہ کوئی اتنا مشفق ہے، نہ کوئی اتنا نرم ہے۔ آپ اس رحمان کی رحمت کو سامنے رکھیں اور قرآن حکیم کے ان چند مقامات کو بھی سامنے رکھیں۔ آج کا سبق اکثر حصہ صرف تلاوت قرآن پاک ہے۔ ایک بار یہ ترجمہ دیکھیں، پھر ہم 3 یا 4 مقام قرآن پاک کے دیکھتے ہیں جی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی لوگ آواز دیں گے، پکاریں گے، کن کو؟ اصحاب الجنت، جنت والوں کو۔ کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، مہربانی کرو پانی یا جو جنت کے مشروبات ہیں ان کے کوئی 2-4 قطرے ہماری جانب کے ٹپکا دو۔ حلق خشک ہو گئے، جسم ہمارے جل گئے، قوت ختم ہو گئی ہے، طاقت کا نام و نشان نہیں ہے، لہذا اور اگر کوئی کھانا بچا کچا موجود ہو تو مہربانی کرو وہ بچا کچا کھانا وہ بھی ہمیں دے دو۔ سن لیا آپ نے؟ آخری پارہ کھول لیں سب، سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ دو چیزیں مانگی ہیں انہوں نے، ایک پانی مانگا، دوسرا کھانا مانگا۔ قرآن حکیم نے جہنمیوں کی 2 چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ دوسری سطر اللہ فرماتے ہیں تسقیٰ من عین آنیہ، کھولتا ہوا گرم پانی ہے، تسقیٰ انہیں وہ گرم پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو جہنمیوں کو ہم نے جو کھانا دینا ہے وہ کھانا کیا ہے؟ وہ کانٹے دار بوٹی ہے، تھوڑ زری کا درخت ہے، کانٹے دار پتا ہے جو پیٹ میں چلا جائے تو آگ لگا دیتا ہے، یعنی پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور کانٹے دار ہے، نرم و نازک زبان پہ رکھنا اسے بڑا مشکل ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لا
युस्मिनु, खाना जो है दो नफ़े देता है। पहला नफ़ा ये है कि ताकत बनती है, कुव्वत बनती है, तवानाई बनती है, बंदा ताकतवर होता है। और दूसरा नफ़ा, खाना खाने के बाद भूख मिट जाती है। बोलते जाएं, एक है खाना खाया ताकत मिल गई, दूसरा है खाना खाया भूख मिट गई। अल्लाह ने फरमाया ला युस्मिनु, ये जो खाना है ताकत फराम करता है। जहन्नम का खाना ये ताकत फराहम नहीं करेगा। वला युगनी मिन जू, और जो जहन्नम का खाना है वो भूख में भी नफ़ा नहीं देगा। न ताकत मिलेगी न भूख मिटेगी, बल्कि होगा क्या, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है, दुख ही दुख है। पीने के लिए गर्म पानी है, सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि कुरान का दूसरा मकाम है। आप पारा 25 खोल लें। सूरत दुहान है और पारा नंबर 25। कुरान हकीम ने कितने अंदाज हैं जो परवरदिगार आलम ने इंसानियत को समझाने के लिए, इनकी तालीम और इनकी तरबियत के लिए कुरान ने बयान फरमाए हैं। और कुरान का मकसद क्या है, मतलब कुरान हकीम का क्या है कि लोग तरबियत पा जाएं, मसला समझ जाएं, दीन की जानिब राग़िब हो जाएं, दीन की जानिब कुरान कहता है मुतवज्जे हो जाएं। पारा 25वां है और सूरह दुहान है, उसमें कुरान पाक ने और अंदाज़ बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम। मिल गया, ये रुकू से सफ़े की गालिबन 5वीं सतर है। मिल गया। सूरह दुहान का आखिरी सफ़ा जी, सबको नहीं मिला। सूरह दुहान का आखिरी सफ़ा है और ये ऊपर से 5वीं सतर है गालिबन। देखें, इन्न शजरत ज़क़ूम, ये जो थोड़ का दरख्त है, कांटेदार झाड़ियां हैं जिसकी, तामुल असीम, ये खाना है गुनाहगार लोगों के लिए, कल मोहल। और कुरान कहता है हम जो पीने के लिए देंगे, जैसे तेल है उसे बड़े बर्तन में किसी बड़े कड़ा में गर्म किया जाए, तेल ऊपर रह गया, गंध नीचे रह गया, वो गंध उबला हुआ खोलता हुआ इन्हें पीने के लिए मिलेगा। यगली फिल बुतून, ये जाके पेट में खोलेगा। का गल्लिल हमीम, जैसे हंडिया पानी शोरबा खोलता है। अल्लाह फरमाएंगे खुजूहु, इसे पकड़ो और इसे घसीट के इला सवाइल जहीम, जहन्नम की जानिब ले जाओ। हमने आखिरी पारे में देखा है कि पानी पीने को मिलेगा, यहाँ पे फरमाया सुम्मा सुब्बू फौका रासी, पानी सर के ऊपर से खोलता हुआ गरम गिरा दिया जाएगा, अंदर जाएगा, आंतियां खत्म कर देगा, जिस्म पर गिरेगा, जिस्म के चमड़े को जला देगा।
بڑی ہمت کریں، پارہ نمبر 29 سورت الحاقہ۔ سورہ قلم کے بعد ہے۔ صفحے کی آخری سطریں ہیں۔ سورۃ الحاقہ کھولیں، اگلا صفحہ۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، میری بادشاہی نے، میری سرداری نے مجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے خذو، پکڑو اسے جہنم کی جانب گھسیٹ دو، ثم فی سلسلۃ، پھر اسے تم نے کڑیاں لگانی ہے، زنجیریں لگانی ہے، 70 ذراعا فاسلکوہ، 60 گز وہ زنجیریں بڑی ہیں، لمبی ہیں، ان کے اندر بندے کو جکڑ دیا گیا ہے، کوئی حصہ بھی باقی نہیں، نہ پاؤں حرکت کرنے کے قابل رہ گیا، نہ ہاتھوں میں حرکت باقی رہ گئی ہے، نہ گردن دائیں بائیں موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کریم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، پروردگار کو جیسے ماننا تھا اس نے پروردگار عالم کو اس طریقے سے مانا نہیں، لہذا اب اپیلیں کر رہا ہے، ان افیضو علینا من الماء، مہربانی کرو پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دیا وہ دے دو۔ آگے سے جنت والے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر کیا کر دی ہیں۔ اب 24واں پارہ کھولیں، 13واں کھولیں، 19واں کھولیں، 29ویں کے کئی اور مقام کھولیں، آخری پارے کے کتنے اور مقام کھولیں۔ جناب ان آیات کو بیان کرنا بڑی جرت کی بات ہے، کہاں کہاں دیکھیں گے۔ اللہ آگ کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ تمہاری جلائی آگ نہیں ہے کہ جو پھونکوں سے بجھ جائے، اور یہ تمہاری لگائی آگ بھی نہیں ہے کہ فائر برگیڈ آئے اور بجھا کے چلا جائے۔ نار اللہ، یہ میں اللہ کی جلائی آگ ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تمہاری آگ لگتی ہے کپڑوں کو، بچ بچاؤ ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو آگے لگتی ہے چمڑے کو۔ فرمایا جو ہماری جلائی ہے نا تطلع علی الافئدہ، یہ پہلا اثر ہی جا کر انسان کے دل پر کرتی ہے۔ پھر مر گیا بندہ، قرآن نے کہا نا لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ زندگی ہے اور نہ ہی جہنم میں موت ہے۔ یہ چمڑا جل گیا، بات ختم؟ فرمایا نا،
5واں پارہ، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، پہلا چمڑا جل جائے گا نا تو پھر ہم اسے عذاب دینے کے لیے نیا چمڑا عطا کریں گے، وہ بھی جلے گا پھر ہم دیں گے، وہ بھی جلے گا ہم پھر چمڑا دیں گے۔ چھٹی نہ حامی مومن میں جہنمی کہہ رہے ہیں مالک جہنم کا دروغہ جیلر، اللہ سے کہے نا بات کسی طرف لگائے، یخفف عنا یوما من العذاب، چھٹی نہ صحیح کوئی ایک دن عذاب، کوئی 100% سے تھوڑا سا نیچے کر کے کوئی 90-95 تک تو لے آئے نا، 5% تو کم کرے نا عذاب، ہفتے میں صرف ایک دن کوئی تھوڑا سا سانس تو ہمارا نکلے۔ جہنم کا دروغہ کہے گا فادو، ہم تو یہ جرت نہیں کر سکتے، کہہ لو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس وقت کافروں کی چیخ پکار تکلیف اور گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگی۔